خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ نے ہمیں بہت پیارا اور ہمہ جہتی اور ہماگیر نہایت مبارک دین دیا ہے. دین میں جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے، ان کے بارے میں تفصیلات ہیں. کب کیا کرنا ہے، جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کو حل کرنے کے لیے پروگرام دیے ہیں. ان پروگراموں کے مطابق اگر انسان چلتا رہے تو اس کو دین میں کہیں بھی دشواری پیش نہیں آئے گی. یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دین مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو آسانیاں کرنا چاہتے ہیں بندوں کے لیے، دشواریاں پیدا نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی پانی کا استعمال وضو کے لیے یا غسل کے لیے نہ کر سکے تو اس کے لیے اسلام نے تیمم کا آسان پروگرام دیا ہے. کوئی ایسی جگہ انسان چلا گیا جہاں قبلہ کا رخ پتہ نہیں ہے تو بتلایا کہ تحری سے اور اپنی سوچ سے اور دینی سمجھ سے کام لے کر کسی بھی قبلے کی طرف جو اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ قبلہ ہے، نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. اگر ایک آدمی عریان ہے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو اس کے بھی مسائل بیان کیے کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھے گا. اس کے بھی طریقے بتائیں.
ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو شریعت مقدسہ نے اس کا بھی پورا لائحہ اور ضابطہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ پہلے مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا. کیونکہ اس کی وفات ہوتے ہی جو ہے مال پر دوسروں کا قبضہ ہونے والا ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا پروگرام دے دیا. فرمایا پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے میت کے مال میں سے. دوسرے نمبر پر اکثر انسان قرضدار ہوتا ہے اور قرضہ رکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے انسان کی. کبھی قرضدار چلا گیا دنیا سے، سوچتا تھا کہ میں قرضہ چکا دوں گا، جلدی ادا کر دوں گا، لیکن وقت اجل آ گیا، دنیا سے چلا گیا، قرضہ رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ چند سا جو کے عوض میں ایک یہودی کے یہاں گروے رکھی ہوئی. حضور کا اپنے پاس مال جمع رکھنے کا اہتمام نہیں تھا. مال بری چیز نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زندگی گزارتے تھے. ایک نمونے کی زندگی ہے کہ اس میں مال کی سپیریورٹی نہیں ہے، اس میں ایمان، اسلام، احکام، اعمال، اس کی طرف زیادہ توجہ ہے. ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو اللہ کے بھروسے، اللہ انتظام کرے. تو دوسرے نمبر پر مرنار کا قرضہ چکایا جائے. اس کا جتنا اثاثہ اور مال ہے، اس کے اندر سے جتنا قرضہ قرضداروں کا ہے وہ سب پورا کیا جائے. یہ ورثہ کے ذمہ ہے. تیسرے نمبر پر مرنے والے کو یہ بھی اجازت دی کہ تیرا 1/3 مال جو ہے اس میں تو وصیت کر سکتا ہے. تو پھر 1/3 مال میں سے جو اس نے وصیت کی ہوگی وہ وصیت پوری کی جائے گی، بشرطے کہ وہ وصیت وارثین کے لیے نہ ہو، ورثہ کے لیے نہ ہو. اور جب یہ تمام چیزوں سے نبٹ جائیں گے تو اب میراث تقسیم ہوگی. اگر مال بچ گیا ہے تو، نہیں ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگی. اب میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دی. فقہا کے پاس آپ جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس، تو آپ کو پوری ترتیب بتا دیں گے کہ آپ کے اس مال میں کن کو کتنا ملنا ہے. یہی حال جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جلدی سے جلدی جنازہ تیار کیا جائے، قبر تیار کی جائے اور اس کو جلدی سے جلدی اول منزل پہنچا دیا جائے. اچھا آدمی ہے تو اچھے ٹھکانے پر جلدی پہنچا دو، برا ہے تو کندھوں سے بوجھ اتارو. جتنی بھی اسلام کی تعلیمات آپ دیکھیں گے وہ اتنی آسان اور سمپل ہے کہ کہیں اور کوئی موڑ پر دین میں دشواری کا خیال پیدا نہیں ہوتا.
ہم جو دشواریاں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پیدا کردہ دشواریاں ہیں. ہم نے رسوم اور فضولیات کا بہت اضافہ کر دیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور کر کے دکھایا ہے، وہ اصل دین ہے. فرمایا لڑکی اگر جوان ہو جاتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کیا جائے. یا کوئی اس کے لیے رشتہ لے کر آئے تو دیکھ لے کہ دیندار ہے لڑکی، لڑکا بھی دیندار ہے، تو یہ رشتہ جلدی کر کے جلد نکاح کر دیا جائے. یہ گناہوں کے دروازے بند کرنے کا بہترین راستہ ہے، خاص طور سے موجودہ دور میں. موجودہ دور میں لڑکیاں جو ہیں ایک تو بے پردہ ہیں، دوسرا غیروں کے کالجوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، تیسرے نمبر پر لباس میں بھی عریانی ہوتی ہے اور خیالات میں آزادی ہوتی ہے. اور بچی گھر سے نکل گئی، اس کے پاس موبائل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا ماں باپ کا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کوئی غلط لائن پر نہ جائے، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کوئی غلط کام نہ کر لے. ماں باپ کو اس کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، لیکن یہ فکر کا راستہ بتلایا کہ گھر میں تربیتی ماحول بنایا جائے اور مسلمان بچہ اور بچی کو اعتقادیات میں مضبوط کیا جائے. اگر کوئی ذرا سا ہلا دے اور ہل جائے تو سمجھو کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے. اگر اس کے پاس اسلامی تعلیم ہوتی اور مضبوط دین ہوتا تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکتی. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے ایک یہودن کے، اور لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، سامان بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے. تو وہاں مکے میں ایک شخص تھا عاص ابن وائل، اس نے تلواریں بنانے کا آرڈر دیا، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور دین سے اس کو سخت نفرت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت ڈال دی، حضرت خباب کے دل میں دین کی محبت ڈال دی. تو محبت آنے کے بعد آدمی قربانیاں بھی دیتا ہے اور اس کے لیے برداشت بھی کرتا ہے تکلیف، لیکن دین نہیں چھوڑتا. شادیاں ہوں یا غم ہوں، ہمیشہ جو ہے دین کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر یہ چیز مد نظر رکھیں گے، سماج کو چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑ دو، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، ارے میرا رب کیا کہے گا، اللہ کے یہاں جواب کیا دینا ہے، اس کو سوچ کر آدمی قدم آگے بڑھائے. نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھے. علماء کی الحمدللہ کمی نہیں ہے، احمد آباد میں بڑے بڑے ادارے ہیں الحمدللہ، اور علماء کثیر تعداد میں. ہر مسجد کا امام عالم ہے، آپ جا کر اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. مسئلہ پوچھیے اور آگے بڑھ جائیے. کام مسئلے کو پوچھ کر دین کی روشنی میں کیجیے تو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، سب مسائل حل ہوتے جائیں.
اپنے آپ کو علماء کے پاس بیٹھنے کا اور ان سے مسائل پوچھنے کا اور ان سے علمی استفادہ کرنے کا مزاج بناؤ. ناقص علم والا ناقص علم والے کی اصلاح نہیں کر سکتا. جس کو اللہ نے کمال درجے کا علم دیا ہو اس کے پاس جائیں گے تو آپ کو کامل بنائے گا. کیلو قال را بگزار مرد حال شو وہ پیش مرد کامل پامال شو. بہت بحث کرنا ڈسکس کرنا اس سے فائدہ نہیں ہوتا. علماء کے پاس بیٹھ جاؤ, انہوں نے برسوں تک جو ہے مدرسے کی خاک چھانی ہے, چٹائیوں پر بیٹھے ہیں, محنتیں کی ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے مسائل معلوم کریں. چٹکیوں میں آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. علماء ہیں کس کام کے لیے؟ اسی لیے تو اللہ نے ان کو بنایا ہے. اب فرمایا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو انتظار مت کرو, جلدی قبر کھدواؤ, جلدی سے جلدی اسے اول منزل پہنچاؤ. لڑکی جوان ہو جائے, مناسب رشتہ مل جائے, دیر مت لگاؤ. جتنی دیر لگائیں گے زنا کا, گناہ کا, بدکاری کا, برائیوں کا دروازہ کھولیں گے. جمعہ کے دن لمبا وقت نہیں ہوتا, اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کر سکتے. اس لیے مختصر بات. اسلام میں سادگی کتنی ہے, سمپلسٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. What a great simplicity Allah subhanahu wa ta'ala has maintained in the deen. دین میں سادگی کو ہمیشہ مد نظر رکھا گیا. شادی ہو تو بھی سادگی, اور دوسرے معاملات ہوں تو بھی سادگی, اور پوری زندگی میں سادگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح تو ہوا تھا, عقد تو ہوا تھا مکہ مکرمہ میں, لیکن رخصتی مدینے میں ہوئی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین کے ذریعے سے اپنی بیوی کو بلایا تو دن کا وقت تھا. ہمارے یہاں رخصتی رات میں ہوتی ہے, پھر 2, 3, 4 بج جاتے ہیں, دلہا دلہن کی نمازیں چلی جاتی ہے, رشتہ داروں کی نمازیں چلی جاتی ہے, پھر شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پہلی رات پڑا رہا بیچارہ, نہ نماز نہ صلاۃ نہ اللہ کا شکر, پھر بے برکتی ہوتی ہے. پھر وہ بے برکتی اولاد کے اندر آتی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. ایک تو نکاح مسجد میں کرو تو بہت سے خرافات سے بچ جائیں گے. ویڈیو ہے, فلاں ہے, بہت سی چیزوں سے جو ہے, جو باہر غیر محرموں کا ہجوم ہوتا ہے, تمام مکس گیدرنگ ہوتا ہے, اس سے بچ جائیں گے. اور فضول جو خرچے زائد ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کو کتنے جوڑے دینے چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کے وقت انصاری عورتیں بلانے کے لیے گئیں کہ سرکار یاد کر رہے ہیں, چلو رخصتی کا وقت ہو گیا. نہ کوئی گھوڑے آئے, نہ گاڑیاں آئی, نہ اونٹ آئے, نہ سواریاں آئی, کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں, اس لیے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں, بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. وہ بچیوں کے پاس سے بلایا. حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, والدہ نے بلایا, اور بلانے کے بعد
موجودہ دور میں تو شادی سے پہلے لڑکی کو کتنے چوچلے سکھائے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، میک اپ کرواتے ہیں اور بیوٹی پارلر بھیجتے ہیں، کتنا خرچہ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ میں برطانیہ میں تھا تو وہاں شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جو ہے میں نے پوچھا اب کیا ہوگا، تو ایک گاڑی آتی ہے لمبی، لیموزین کہتے ہیں، وہ خاص دلہا دلہن کے لیے لائی جائے گی، اور دلہن کو آج کی رات جو ہے ہوٹل میں دلہا کے ساتھ گزارنی ہے۔ شہر کا ایک چکر کٹوا کر دلہن اور دلہا کو وہاں ہوٹل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہوٹل کا خرچہ کافی لمبا، اور لیموزین جو ایک چکر کاٹ کے وہاں تک پہنچائے گی اس کے 1000 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ یعنی 1,00,000 روپے ہو گئے۔ 1,00,000 روپے میں تو کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے، کتنے مدرسے سنبھل سکتے ہیں، کتنی بچوں کی تعلیم کا نظام بن سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مسجد کے لمبے میناروں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بڑے بڑے گنبد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس وقت جو ہے مدرسوں سے زیادہ اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس وقت ایجوکیشن اور تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم پیریلل دینی پڑے گی، یعنی جتنی اچھی آپ دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اس سے کہیں اچھی تعلیم اس کو دین کی ملنی چاہیے، تاکہ دین ہوگا تو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، جہاں جائے گا دین کی روشنی میں کام کرے گا، قرآن کریم مد نظر ہوگا، احادیث مبارکہ ہوگی، دین ہوگی تو اس کا دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اسلام دنیاوی تعلیم کو نہ نہیں کہتا، لیکن دنیاوی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر پرچھائیاں اور سایہ پڑا ہوا ہو اسلام کا اور دین کا۔ ہمارا بچہ فلی ایجوکیٹڈ ہو لیکن وہ قرآن کریم کا پڑھنے والا بھی ہو، دین کے علم سے ایک حد تک واقف ہو، اور اس کا علماء سے تعلق و رابطہ ہو، ضرورت پڑنے پر ان سے مشورہ کرے۔ کتنے جوڑے دیے جائیں لڑکی کو، آپ دینا چاہیں تو 100 جوڑے جو ہے دیے جائیں گے، بھئی 1 جوڑا گھر سے نکلنے کا، 1 جوڑا تخت پر بیٹھنے کا، 1 جوڑا ولیمے کا، 1 جوڑا حلیمے کا، 1 جوڑا دوسرے دن باہر نکلنے کا، تیسرے دن گھومنے کا۔ جوڑوں کا تو سب جوڑے دیتے، کفن کا 1 جوڑا نہیں دیتے، باقی سب جوڑے دیتے، جوڑوں پہ جوڑے دیتے ہیں۔ اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی دلہن اور جا رہی ہے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو بہت شاندار جو ہے میک اپ ہونا چاہیے تھا، اور شاندار طریقے پر سجاوٹ ہونی چاہیے تھی، اور زیب و زینت کا انتظام کیا جائے۔ حسین لڑکی ہے، پردے والی ہے، دیندار ہے، تو اس کا دینی حسن اتنا بڑا ہے کہ اس کو دنیا کے حسن کی اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑکے نے دین دیکھ کر پسند کیا ہے تو اس کے سامنے تو اس کی دینی شکل ہوگی، دنیا نہیں ہوگی۔ لڑکی بہت گوری اور بہت حسین اور خوبصورت نہیں ہے، لیکن لڑکا سوچے گا کہ سیرت اس کی اچھی ہے۔ اصل چیز تو سیرت دیکھنی ہے، کہ جب سیرت بہترین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صورت میں بھی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ آدمی میں خوبصورتی جو آتی ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے آتی ہے۔ آدمی جب بولے، اچھا بولے، گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، اس کی نقل و حرکت میں سنتیں نظر آ رہی ہیں تو انسان حسین ہو جاتا ہے۔ آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو حسین ہو جاتا ہے، داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ اگر داڑھی سے حسن گھٹتا ہوتا تو حضور کو داڑھی رکھنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ سرکار کا حسن و جمال جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ ہے کہ داڑھی کے بغیر ہے۔ بہت سی لڑکیاں اور آج کل نوجوان لڑکے
داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن وہ برائے فیشن رکھتے ہیں. داڑھی سنتوں کے مطابق رکھتی ہے, فیشن کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں تو سرکار کو دیکھنا ہے, ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. آپ نے داڑھی مبارک کیسی رکھی ہے, انبیاء کرام نے کیسی رکھی ہے, صحابہ کرام نے کیسی رکھی ہے, قطر بیوت کر کے خالی برائے نام خصخصی داڑھی نہیں ہے, سنت کے مطابق داڑھی رکھیے. اور جو لڑکیاں ناپسند کرتی ہیں ان کو کہو کہ نکاح بھی ایسے آدمی کے پاس پڑھواؤ جس کی داڑھی نہ ہو, اور تیرا جنازہ بھی ایسا آدمی پڑھا ہے جس کی داڑھی نہ ہو, اور تجھے قبر میں بھی ایسا آدمی اتارے جس کی داڑھی نہ ہو, جب تجھے داڑھی سے ہی نفرت ہے. داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے, بلکہ وہ جہلائے عرب جو تھے وہ بھی داڑیاں رکھتے تھے, وہ بھی کوئی داڑھی منڈے نہیں تھے. یہ تو بڑی عظیم اور بڑی پیاری اور بڑی اچھی سنت ہے. اس سے جسم اور صورت اور شکل نکھر جاتی ہے اور آدمی کی مردانگی کا ظہور ہوتا. تو ماں نے بلایا, ام رومان نے بلایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ چل تجھے لینے کے لیے انصار کی عورتیں آئی ہیں اور دربار نبی میں حاضر ہونا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا ہے. پھر کیا کیا؟ روایتوں میں ہے کہ منہ دھلا دیا. ان کے پاس وہاں واش بیسن بھی نہیں تھا اور شاندار نل بھی نہیں تھے اور شاندار باتھ روم بھی نہیں تھا. جو چھوٹا سا حمام تھا اس میں وضو کرا دیا, اس میں منہ دھلا دیا, ہاتھ دھلا دیا اور اپنے ہاتھ سے کنگھی کر دی, اور ایک جوڑا پہلے سے تیار رکھا تھا, ایک جوڑا صرف, کہ جب رخصتی ہوگی میری بیٹی کو یہ ایک جوڑا پہنا کر آقا کے یہاں رخصت کروں گی. وہ جوڑا پہنایا, وہ بھی سیدھا سادہ تھا, وہ بھی کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کے جیسے آج کل شادی کے دلہنوں کے جوڑے ہوتے ہیں. اتنا لمبا ہوتا ہے کہ 6 عورتیں تو اس کو لے کے چلتی ہیں, اور لڑکی قسم کھا لیتی ہے کہ آج پہنا ہے اس کے بعد کبھی نہیں پہنوں. وہ سادہ جوڑا پہنایا اور دن کے وقت جو ہے دعائیں دی گئی اور روانہ کیے گئے. لڑکی کو جب روانہ کرتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے کے یہاں کیسا رہنا ہے یہ نہیں بتاتے, اور حقوق شوہر کے کیا ہیں یہ نہیں بتاتے, ساس کے اور سسر کے حقوق کیا ہیں یہ نہیں بتاتے, اور دین کی روشنی میں یہ تمام چیزیں جو ہے بتانی چاہیے. گجراتی کتاب لکھی تھی مولانا احمد بھتورنی صاحب مرحوم نے, اس کا نام ہے ساسرے جتی دیکری نے. ہدیے کے طور پر یہ کتاب اس کو دی جائے اور کہا جائے کہ اس کا مطالعہ کرنا, اور تیرے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, اور وہاں رہتے ہوئے ان کے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, اور تیرے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے حقوق کیا ہیں, ان تمام, اور کن کن لوگوں سے پردہ ہے, کن سے پردہ نہیں کرنا ہے, یہ تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے, وہ سکھانا چاہیے. قرآن کریم جہیز میں دے دینے سے کافی نہیں چلے گا. جہیز تو ہے ہی نہیں, اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو جہیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کو ختم کر کے مسجد میں سادہ نکاح کیجیے. نکاح بالکل سادہ ہے. آج وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ پورا پروگرام نکاح کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا. قرآن کریم دیا جائے تو یہ تلقین کی جائے کہ بیٹا اس کو الماری میں سجا کر رکھنے کے لیے قیمتی قرآن نہیں دیا, بلکہ اس کی قیمتی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیرے سامنے قرآن کریم رہے اس لیے دیا ہے, یا پھر اس لیے دیا ہے کہ تو اس کی روزانہ تلاوت کرے, قرآن کریم کو پڑھتی رہے, تاکہ تیرے گھر میں برکت ہو, تیرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو. قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہونا, سکینہ اور سکون کا ہونا. سکون اور اطمینان مال اور دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا, دین کی وجہ سے ہوتا ہے, سنتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دین والی زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رہا. اس لیے صحابہ کرام کی زندگیاں پرسکون تھی, ان کے پاس مال نہیں تھا
لیکن ان کے پاس سنتوں پر عمل اور دین تھا. اس بنا پر بھوک اور فاقے کے ساتھ اللہ نے انہیں سکون دیا تھا. ہم کھا کے بھی جو ہے سکون سے جی نہیں رہے ہیں. وہ دے دیا, جوڑا روانہ کر دیا, دعائیں اس وقت جو دینی تھی اعلی خیر طائرین وہ دے دی اور روانہ ہوئی. دن کے وقت میں بنا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ ایک جوڑا مدینے کی کئی دلہنوں نے پہنا ہے. تبرکن حضرت عائشہ کے پاس مدینے کی نئی دلہن یہ کرتا لے جاتی تھی اور جا کر کے اس کو پہنایا جاتا تھا, وہ 2 دن پہن کر لوٹا دیتی. آج تو خواتین اس کو بہت برا مانتی. ایک جوڑا ایک مرتبہ پہن لیا تو دوسری مرتبہ شوہر سے کہتی ہے اب دوسرا جوڑا لاؤ, کل یہ پہن چکی ہوں میں, تو کل پہنا ہے تو آج پہننے میں خرابی کیا ہے؟ نہیں, شام تمہاری کٹ جائے گی, ناک تمہاری کٹ جائے گی, اچھا نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, اس کا شوہر کملا ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ روزانہ نئے اس کو جوڑے دلائے. حالانکہ روزانہ نئے جوڑے کی کوئی ضرورت نہیں, ایک جوڑے سے زندگی گزر سکتی. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرو. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواریں بنائی اور تلواروں کی مزدوری مانگی, مزدوری دے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, دشمن دین کو نہیں مانتا. اس نے کہا کہ مزدوری جب دوں گا جب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کر دے, دین کا انکار کر دے اور بتوں کو مان لے, تو میں تجھے جو ہے دے دوں گا تیری مزدوری. اب اس کا جواب, مزدور تھے, مزدور ضرورت مند ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو مزدور تھے تو یوں کہتے کہ بھئی مجھے دے دو, میں ضرورت مند ہوں, میرے پیسے ہیں, میرا حق بنتا ہے. لیکن جب اس نے یہ کنڈیشن اور یہ شرط لگائی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مر جائیں اور تو بھی مر جائے, میں بھی ختم ہو جاؤں, اور دوسری زندگی اللہ تعالیٰ جب دیں گے, جب بھی میں مسلمان ہو کر اٹھنے والا ہوں اس وقت بھی میں دین چھوڑنے والا ہوں. مزدوری کی کیا تو بات کرتا ہے, اس وقت بھی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے دین پر ہوں گا. بھاڑ میں جائے ایسی مزدوریاں, اس مزدوری کی خاطر میں دین کا سودا نہیں کر سکتا. اگر آج بچیاں اس پر مضبوط ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے غیروں کے ساتھ جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمارے نوجوان اور حسین بچے ہیں, دیندار لڑکے ہیں, دیکھے جانے پہچانے بھالے ہوئے ہیں, لہذا ان کے ساتھ شادی کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کو موجودہ دور میں مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور جو مقاصد دینیاں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.